جی دوستو، رئیسینہ ڈائلاگ ہر سال دہلی میں ہوتا ہے. اس سال بھی ہوا اور پچھلے جمعے کو ختم ہوا اور آخری سیشن میں ڈاکٹر جے شنکر نے اس میں شمولیت اختیار کی. اور وہاں جو بات چیت انہوں نے کی، انہوں نے خاص طور پہ چائنا کا ذکر کیا اور انہوں نے یہی کہا کہ چائنا جو ہے نو ڈاؤٹ اس وقت وہ اکنامکلی بھارت سے آگے ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ جو اس لائن آف ایکچوئل کنٹرول پہ جو ایشوز ہوئے تھے اس کی بنیادی وجہ چین ہی تھا. ان کا کہنا یہ تھا کہ جی 30 سال سے جو ایک ہماری انڈرسٹینڈنگ چل رہی تھی کہ جو اسٹیبلشڈ بیہیویئر ہے یا اسٹیبلشڈ جو میکنزمز ہیں بارڈر میں، ہم اس سے ڈپارٹ نہیں کریں گے تو کوئی پرابلم نہیں ہوا. 30 سال تک جب ہم ان کے ساتھ ایڈہیئر کرتے رہے تو کوئی بارڈر ایشو نہیں تھا. لیکن جب 2017 میں پہلی مرتبہ ڈوکلام ریجن میں چین نے جو اسٹیبلش نارمز تھے ان سے ڈپارچر کیا تو پھر بارڈر کلیشز ہوئے اور پھر مئی جون 2020 میں بھی یہی کچھ ہوا. تو ان کا کہنا یہی تھا کہ چین کو اپنا انٹروسپیکٹ کرنا چاہیے اور یہ نہیں ہو سکتا کہ دنیا، کیونکہ چین کا یہ خیال ہے کہ جو باقی فیکٹرز ہیں دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے اس سے ماورا ہو کر چین اور بھارت آپس میں بات کریں. تو اس سے یہ تاثر بھی ڈاکٹر جے شنکر نے دینے کی کوشش کی کہ جو بھارت کی بڑھتی ہوئی اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے اس کا جو ہے اس کے بارے میں چین کنسرنڈ ہے. تو یہ اب معاملہ تو ہے کہ ایک طویل بارڈر ہے، ڈسپیوٹڈ بارڈر ہے، تقریباً 3500 کلومیٹر سے زیادہ طویل بارڈر. تو اس میں یہ بات درست ہے کہ اس سے پہلے کبھی پرابلم اس طرح نہیں ہوئے. لیکن بھارت کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ اگر یہ صرف چین ہی کی غلطی ہے یا چین نے ہی یہ سب پروووک کیا ہے یہ جو لائن آف ایکچوئل کنٹرول پہ، تو اس کی بھی تو کوئی ذمہ داری بنتی ہے بحیثیت اسٹیٹ. آفٹر آل اگر بھارت چاہتا تو یہ لائن آف ایکچوئل کنٹرول کا معاملہ بہت پہلے حل ہو جاتا، خاص طور پہ جو لداخ کا ایسٹرن لداخ کا معاملہ ہے. لیکن بھارت نے ہمیشہ ہردرمی کا ہی مظاہرہ کیا ہے. اور پھر یہ بھی دیکھیے کہ بھارت کے ایٹیچیوڈ میں بڑا فرق ہے. بھارت تو یہ کہتا ہے کہ جی آپ نے اسٹیبلش نارم سے جب آپ نے ڈپارچر کیا تب یہ پرابلمس کریٹ ہوئے. لیکن کیا بھارت نے خود اسٹیبلش نارم سے ڈپارچر نہیں کیا؟ آپ جموں اور کشمیر کا ہی معاملہ لے لیجئے. کیا پاکستان اور بھارت کے درمیان یہ انڈرسٹینڈنگ نہیں تھی کہ سملا ایگریمنٹ جو 1972 میں ہوا تھا، یونیلیٹرلی کوئی یک طرفہ اقدامات نہیں لیے جائیں گے جس کی وجہ سے گراؤنڈ جو سچویشن ہے وہ خراب ہو؟ کیا بھارت نے 1984-85 میں سیاچن پہ حملہ نہیں کیا اور وہاں پہ قابض نہیں ہوا؟ کیا بھارت نے بھی 5 اگست 2019 کو مقبوضہ جموں اور کشمیر پہ یونیلیٹرل اسٹیپس لے کر اس کو انیکس نہیں کیا؟ تو یہ تمام چیزیں ہیں جو بھارت کو بھی سوچنی چاہیے. اگر بھارت نے اس خطے میں عمل لے کر آنا ہے، ڈیوریبل پیس لے کر آنا ہے، ریورسیبل پیس لے کر آنا ہے، ریجنل کنیکٹیویٹی کو بڑھانا ہے، تو پھر یہ ڈپلیسٹس جو بیہیویئر ہے بھارت کا کہ چائنا کے ساتھ وہ دوسری بات کو ایک بات کرتا ہے اور پھر پاکستان کے ساتھ دوسری بات کرتا ہے. تو جو پاکستان اور بھارت چین کے ساتھ ایکولیبریم مینٹین کرنا چاہتا ہے، بیلنس اچیو کرنا چاہتا ہے، تو جب پاکستان وہی بات کرتا ہے تو وہ ناراض ہو جاتا ہے کہ جی پاکستان کس کھیت کی مولی ہے، پاکستان تو اپنے پرابلمس کو دیکھے، پاکستان کی اکانومی کا برا حال ہے، پاکستان پولیٹیکل انسٹیبلٹی کا شکار ہے، تو پاکستان کے ساتھ ہم نے کیا بات کرنی ہے؟ پھر وہی دہشت گردی کا مانترا بھی سامنے آ جاتا ہے. لیکن جب یہی بھارت چین کے ساتھ بات کرتا ہے تو پھر ذرا تھوڑا سا اس کا لہجہ چینج ہو جاتا ہے. ان کو پتہ ہے کہ چین ایک بہت بڑی طاقت ہے اور بھارت ابھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. گو کہ بھارت کا یہ ماننا ہے کہ اگلے 2075 تک 2075 تک دونوں ہی بھارت بھی تقریباً $50 ٹریلین کی اکانومی ہوگی اور چائنا بھی. تو یہ بھارت کا ایک خواب ہے. ممکن ہے کہ ٹھیک بھی ہو، لیکن شاید اس وقت نہ جے شنکر اس دنیا میں ہو نہ میں ہوں، ہمیں نہیں معلوم کہ کیا ہوگا. لیکن ایک جو ہے ایکسٹراپولیٹ تو کیا جا سکتا ہے کہ کون سا ملک کہاں کھڑا ہوگا. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بھارت بھی ترقی کے منازل طے کر رہا ہے،
لیکن یہ بھی درست ہے کہ چین بہت آگے ہے اس وقت بھی. دیکھیے نا، اگر بھارت چاہتا ہے کہ اس کی اکانومی اگلے 5 سالوں میں 5 ٹریلین تک ہو جائے، تو چین اس وقت جو $20 ٹریلین کی اکانومی ہے، ممکن ہے کہ وہ 25 ٹریلین کی ہو جائے. تو چین کی گروتھ کہ اس وقت اس طرح گروتھ ریٹ ان کا نہیں ہے جو کہ پچھلے ہم نے 30 سالوں میں یا 40 سالوں میں دیکھا، لیکن ایک ٹیمپرری فینومینن ہے، ایک ٹیمپرری فیز ہے. پولیٹیکل کووڈ آیا، اس نے بہت سے پرابلمز ہوئے، اور پھر چین اب ایک ٹیک آف کر رہا ہے ان دا سینس کہ وہ اب جو ہے مینوفیکچرنگ سیکٹر سے نکل کر اب دوسری لیول پہ آ رہا ہے اکانومی کے. آرٹیفیشل انٹیلیجنس، سافٹ ویئر اور بایو ٹیکنالوجی اینڈ دیٹ کائنڈ آف اسٹف، انفارمیشن ٹیکنالوجی. تو بہت ایک لحاظ سے چین جو اس وقت ابھرتی ہوئی طاقت تو ہے، وہ تو اپنا مقابلہ امریکہ کے ساتھ بھی نہیں کرتے فی الحال، کیونکہ چین کا اپنا ایک مزاج ہے. ان کا یہی ہے کہ جی جب تک آپ اس قابل نہ ہو جائیں کہ آپ جو ہے صحیح معنوں میں سپر پاور بنے، تو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ اپنے آپ کو سپر پاور ہم کہیں. دوسری طرف بھارت جو کہ سپر پاور نہیں ہے، لیکن اس کو گمان یہ ہے کہ وہ سپر پاور ہے، اسی لیے وہ کبھی مالدیوز کو بلی کرنے کی کوشش کرتا ہے، کبھی نیپال کو بلی کرنے کی کوشش کرتا ہے، کبھی سری لنکا کو، اور کبھی پاکستان کو بھی، جو کہ ہمیں بلی تو نہیں کر سکتا لیکن پاکستان کو بھی آنکھیں دکھانے کی کوشش کرتا ہے. کبھی سرجیکل اسٹرائکس کی بات کرتا ہے، اور کبھی جب بالا کوٹ کے بعد پاکستان اپنا بدلہ لیتا ہے تو پھر اس کو دن میں تارے نظر آ جاتے ہیں. تو یہ وہ باتیں ہیں کہ بھارت کو بھی تھوڑا سوچنا چاہیے کہ وہ فارن پالیسی اپنی کس طرح رن کر رہا ہے، کس طرح کنڈکٹ کر رہا ہے. تو جب تک بھارت کا، میں پہلے بھی کہتا رہا ہوں، جب بھارت کے جو دو طرفہ معاملات ہیں چین اور پاکستان کے ساتھ، اس وقت تک جب تک وہ سالو نہیں ہوتے، ان کا کوئی دیرپا حل نہیں نکلتا، تو بھارت کے لیے بہت مشکل ہوگا کہ وہ جو سی گلوبل ایسپریشنز ہیں وہ حاصل کر سکے، چاہے وہ نیوکلیر سپلائرز گروپ کی ممبرشپ ہو، یا پھر UN سیکیورٹی کونسل کی پرماننٹ ممبرشپ ہو، یا اور بھی معاملات ہوں. مثال کے طور پر گلوبل ساؤتھ کو آپ دیکھ لیجئے، بھارت نے بہت کوشش کی کہ وہ اس کی لیڈرشپ لے، لیکن وہ بھی نہیں ہو سکا. بہت سے ممالک بھارت کو جو ہے، چونکہ بھارت دونوں طرف کھیلنے چاہتا ہے، ٹھیک ہے بہت سے ممالک یہ کام کرتے ہیں، لیکن اب بہت سی چیزیں آبویس ہو گئی ہیں. اسی لیے ہم دیکھ رہے ہیں کہ شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن اس طرح اپنے اہداف اچیو نہیں کر رہی جو اس کو کرنے چاہیے تھے. برکس کا معاملات بھی ویسے ہی ہیں. تو اور پھر بھارت جو ہے کافی ایکٹیو لگتا ہے کہ وہ امریکہ کے ساتھ اپنے تعلقات کو مزید بڑھائے، کیونکہ اس کو لگتا ہے کہ اس وقت جو ہے اسٹیٹ آف دا آرٹ ٹیکنالوجی وہ صرف اس کو امریکہ سے ہی مل سکتی ہے، خاص طور پہ ڈیفنس سیکٹر میں اور پھر ویسٹرن دنیا سے. تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جے شنکر صاحب کو اپنا جو انڈیا کا اوور آل اسٹانس ہے پوری دنیا اور خاص طور پہ ریجن میں، اس پہ تھوڑا سا ریفلیکٹ کرنا چاہیے. تھینک یو.